سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 80۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ ترى كثيرا منهم، تو دیکھے گا ان میں سے اکثریت کو، یتولون الذین کفروا، کہ وہ دوستیاں لگاتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یقیناً بہت برا ہے وہ عمل جو وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہوں گے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر یہ لوگ ایمان رکھتے اللہ پر، والنبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور اس پیغام پر جو ان کی طرف اتارا گیا، ما اتخذوہم اولیاء، تو یہ کبھی بھی ان کافروں کو دوست نہ بناتے۔ ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی بہت ساری بری حرکات اور ان کے سیاہ کارناموں کو ذکر کیا، اور ان کے بتلانے کا مقصد مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں اللہ پاک کے اس سارے آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے کاموں سے بچیں جو یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، شرارتیں ہیں، مکاریاں ہیں۔ یہ سارے جتنے جرائم ہیں امت مسلمہ ان سے بچیں۔ انہی جرائم میں سے ایک بڑا جرم ان کا یہ ہے کہ یہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں دو طبقات کی مذمت ہے، یا تو یہودیوں کی کہ جو کسی حد تک اہل کتاب کہلاتے تھے، عیسائی جو کسی حد تک اہل کتاب کہلاتے تھے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کی دلی محبت یا ان کا میلان یا ان کا جھکاؤ مسلمانوں کی طرف ہونا چاہیے، کہ کم سے کم مسلمان بھی ایک آسمانی کتاب کو ماننے والے، ایک سچے نبی کو ماننے والے، توحید والے ہیں۔ لیکن اس کی بجائے یہود و نصارہ کا میلان اور محبت اور ان کی دلی ہمدردیاں مشرکوں کے ساتھ ہوتی تھی، مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کے ساتھ ہوتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ کعب ابن اشرف کے متعلق آتا ہے، اہل مکہ نے ان سے پوچھا کہ ہمارا دین بہتر ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے؟ تو اس متعصب اور
اس ضدی کافر نے ذرا سا بھی لحاظ کیے بغیر ان بت پرستوں اور مشرکوں سے کہا کہ تمہارا دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے۔ اسی طرح دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ کچھ منافق لوگ تھے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، نمازوں میں بھی شامل ہوتے تھے اور بھی دیگر دین کے کاموں میں شامل ہو جاتے، لیکن اندر کفر اور نفاق تھا۔ اس لیے اصحاب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی لگاؤ کی بجائے یہودیوں اور عیسائیوں سے دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی والا کام کر رہے ہیں، ہمیشہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بات مجھے اور آپ کو آج کے مسلمان کو سمجھائی جا رہی کہ یہ مسلمان بھی کافروں کو چھوڑ دے اور مسلمانوں سے دوستی کرے۔ آج میرے عزیز دوستوں، میرے محترم بھائیوں، ہم ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ آج ایک طرف فلسطین کا مظلوم، بے بس، مجبور مسلمان، لیکن دلیر اور نڈر مسلمان اور ہمت والا مسلمان ہے، اور دوسری طرف یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، امریکی، یورپی لوگ ہیں۔ ہماری اور ہمارے عوام کی اور حکمرانوں کی دلی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں اسی ڈگر پہ ہم تو نہیں چل پڑے جس ڈگر پہ پہلے یہودی اور عیسائی چلتے تھے اور وہ مغضوب علیہم اور ضالین بنے، اللہ کا ان پہ غضب اترا، گمراہ ہوئے۔ وہی طریقہ کار ہے، مسلمانوں سے دوستی نہیں، مسلمانوں سے ہمدردی نہیں، مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں، اس کی بجائے کافروں کے ساتھ محبتیں ہو گئی، ان پہ پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں، ان کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم آج بھی ہمیں اسی بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلق جوڑو، ان سے ہمدردی رکھو، ان سے دلی لگاؤ رکھو، کافروں سے دلی لگاؤ اور محبت نہ رکھو۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ چیز انسان میں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے، اچھے ماحول میں بیٹھے گا، اچھے لوگوں میں بیٹھے گا، ایمان کی باتیں سنے گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو نیکوں سے محبت ہوگی، ایمان والوں سے محبت ہوگی، قرآن والوں سے محبت ہوگی، نبی والوں سے محبت ہوگی، صحابہ والوں سے محبت ہوگی علیہم الصلاۃ والسلام۔ لیکن جب انسان بیٹھے گا برے لوگوں میں، غلط سوسائٹی اختیار کرے گا، ہر وقت دنیا، پیسہ، روپیہ، مال، دولت، یہی باتیں ہوں گی، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ محبتیں بھی انہی سے ہوں گی، تعلق اور دلی لگاؤ بھی انہی سے ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل ایمان سے محبت نصیب فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس ارشاد مبارک سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی، سب سے زیادہ خوشی، فرمایا وہ ارشاد مبارک یہ ہے کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کی ہوگی۔ فرماتے ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس لیے ہوئی کہ ہماری دنیا میں محبت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم خوش ہیں کہ ہم قیامت کے دن بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اب میں اور آپ اپنا بھی جائزہ لیں، ہمارا دلی لگاؤ کس کے ساتھ ہے؟ فنکاروں کے ساتھ، گلوکاروں کے ساتھ، کرکٹروں کے ساتھ، گویوں اور نچیوں کے ساتھ، مال والوں کے ساتھ، یا ہمارا دلی لگاؤ، محبت، انس، مودت اور ہمارا میلان اہل ایمان کے ساتھ ہے؟ ہمارا محبت، میلان کا تعلق اہل قرآن کے ساتھ ہے،
ہمارے تعلق اور پیار اور ہماری دلی ہمدردیاں وہ علماء کے ساتھ ہیں، مدارس والوں کے ساتھ ہیں، ہم خود اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ترى كثيرا منهم، اے مخاطب یا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سارے لوگ، کثیرا منهم، قرآن کریم کا اعتدال دیکھیں، حالانکہ بہت تھوڑے لوگ تھے یہود و نصارہ کے جو ایمان والوں سے محبت رکھتے ہو، بہت تھوڑے، اکا دکا، لیکن قرآن کریم نے پھر بھی یہ نہیں کہا سارے ایسے ہیں، پھر بھی یہی کہا کثیرا منهم، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یتولون الذین کفروا، کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں، کافروں سے موالات کرتے ہیں، کافروں سے دلی ہمدردی کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، پہلے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، ایک ہے انسانی ہمدردی، ایک ہے دنیاوی اعتبار سے کافروں سے معاملات، اس میں اچھے انداز سے معاملات ہونے چاہیے، ایمانداری سے ہونے چاہیے، رواداری سے ہونے چاہیے، لیکن دلی لگاؤ میلان محبت کا تعلق صرف کس سے ہونا چاہیے؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں، لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، بہت برا عمل ہے، یقیناً تاکید کے ساتھ فرمایا لَبِئْسَ، یقیناً بہت برا عمل ہے، مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، جو یہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، بہت خطرناک عمل ہے۔ اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان سخط اللہ علیہ، اللہ ان سے سخت ناراض ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا ان پر کہ انہوں نے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کی، اور پھر بعض اوقات اس دوستی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود بندہ ایمان سے خارج ہو کے کفر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آگے فرمائے وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، جو کافروں کی دوستی محبت میں بڑھتے بڑھتے کافر ہی ہو گئے تو وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، کیونکہ مسلمان کے لیے ہمیشہ کا عذاب نہیں ہے، لیکن جب مسلمان کافروں کی دوستی میں اتنا آگے جائے گا کہ مسلمانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اور کافروں سے پینگے بڑھائے گا، تو پھر اندیشہ ہے کہ وہ کہیں خود ہی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اور عذاب کے اندر رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اگر یہ لوگ ایمان رکھتے ہوتے، اگر ان کا ایمان اور یقین ہوتا اللہ پر، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والیوم الآخر وما انزل الیہ، اور اس پر جو پیغام ان پہ اتارا گیا، اللہ پہ بھی ایمان، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ بھی ایمان، اور اس پیغام پر قرآن کی شکل میں ہو، حدیث کی شکل میں ہو، گویا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات پر اگر ان کا ایمان ہوتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، پھر یہ کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بناتے، کبھی نہ بناتے۔ آج میرے عزیز دوستو، ہم اپنے حکمرانوں کا جائزہ لیں، طبقات اشرفیہ کا جائزہ لیں، اور بڑے بڑے مال والوں کو دیکھیں۔ ہم عام مسلمان تو الحمدللہ ہماری دلی محبتیں مودتیں ایمان والوں کے ساتھ ہی ہیں، کہیں الحمدللہ۔ ہمارے دل آج بھی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو بتاتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہمارا تعلق مظلومین کے ساتھ ہے، ظالموں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں، ہمارے مالداروں کو دیکھیں، ان کا تعلق، ان کے رویے کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ان کا اللہ پہ، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اور نبی علیہ السلام کی تمام تعلیمات پہ ایمان ہوتا تو مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بناتے، کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بناتے۔ اب میرے عزیز دوستو،
ہماری اتنی بڑی فوجیں ہیں، تمام اسلامی ممالک کی فوجیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ان مظلوم مسلمانوں کے لیے وہ میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے اپنے وطن کی محبت میں لگے ہوئے ہیں، وطن کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ وطن تو چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز تو امت مسلمہ ہے۔ وطنیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں، ہمارا اصل تعلق تو مسلمان کا تعلق، وطن کا تعلق تو نیچے رہ جاتا ہے، اصل تعلق تو ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا تعلق۔ اس تعلق کی بنیاد پہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو جہاں تک مسلمانوں کی حمایت میں اٹھ سکتا ہو اس کو وہاں تک مسلمانوں کی حمایت میں اٹھنا چاہیے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے فاسق اور فاجر ہیں۔ یہ لوگ اکثریت میں فاسق ہی ہیں، نافرمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اسی لیے ان کے دشمنوں سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ تو یہ خطرناک عمل ہے، کافروں کو ترجیح دینا، اپنے مسلمانوں کو چھوڑ دینا۔ ہماری تعریف تو اللہ پاک نے یہ فرمائی تھی، ہمارے اسلاف تو ایسے تھے، ہمارے بڑے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، اہل بیت عظام تو ایسے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہے۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا، کافروں کے سامنے ہم بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور مسلمانوں پہ ہم بڑے بڑے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ایسے لوگوں سے حفاظت فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کثیرا منہم فاسقون، اکثر ان میں سے پرلے درجے کے گناہ گار ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ہمارا تعلق، ہماری محبتیں ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، قرآن والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، دین والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ فاسقوں، فاجروں، بے ایمانوں، بدماشوں کے ساتھ ہماری محبتوں کا تعلق ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر